مسئلہ ہے پے در پہ 3 بال اکھیڑے یا 3 جوئیں ماری یا ایک ہی جو کو 3 مرتبہ مارا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر پے در پہ نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی، البتہ مکروہ ضرور ہوگی۔ بال اکھڑنا جیسے سر کا بال ہے، ایک مطلب کہ بال اکھاڑا پے در پہ 3، یا پھر جو ہے نا جوئیں وغیرہ کو مارنے لگا نماز کی حالت میں، ایسا کچھ فعل کیا اور پے در پہ ہے تو نماز اس سے فاسد ہو جائے گی، اور اگر پے در پہ نہیں یعنی ایک کے بعد دیگرے نہیں ہے بلکہ وقفہ ہے، رکوع میں ہے یا سجدہ میں ہے یا قیام میں ہے، الگ الگ رکن میں ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر سجدہ کی جگہ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، جو لوگ کرسی وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں، ٹیبل وغیرہ سامنے رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا پھر جو ہے نیچے بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں اور سجدہ اوپری جگہ میں کرتے ہیں، ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر سجدہ کی جگہ پاؤں کی جگہ سے 4 گرہ سے زیادہ اونچی ہو تو سرے سے نماز نہیں ہوگی، اور اگر 4 گرہ یا کم بلندی ممتاز ہوئی تو کراہت سے خالی نہیں، یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ سے سجدہ کرنے کی جگہ 1 بالشت بھر اونچی ہو تو نماز ہی نہ ہوگی۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا قدم یہ ہے اور سجدہ کرنے کی کیا ہے، اب اس میں آپ کو سجدہ کرنا تو نماز نہیں ہوگی۔ 1 بالشت کا مطلب اتنا اونچا، اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اس سے نیچا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے اونچا ہو گیا 1 بالشت سے اور سجدہ کر رہا اس میں، اور نیچے پیر کی جگہ کیا ہے، نیچی جگہ، تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے اب کسی کو تکلیف ہوتی ہے سجدہ کرنے میں، بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو سامنے کیا ہے، کچھ ٹیبل وغیرہ رکھ لیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ نماز ان کی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اتنا ہے، یہ زمین ہے، اتنا تک چل سکتا ہے، یعنی 1 بالشت تک، اور اس سے زیادہ اونچی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب کرسی میں بھی اگر نماز پڑھے تو سامنے ٹیبل وغیرہ رکھ کر کے نماز نہ پڑھے، اس لیے کرسی میں بیٹھ کر کے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، اس کا سجدہ ہی ساقط ہو گیا۔ اب سجدہ ساقط ہو گیا تو ٹیبل پہ سجدہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 1 گرہ کس کو کہتے ہیں، 3 انگل چوڑائی، 3 انگل مطلب یہ 3 انگلی ہوئی، 1 گرہ ہوا تو 4 گرہ کتنا، 12 انگلی ہوئی، 12 انگلی گویا کہ 1 بالشت کے مقدار، یعنی اس کو کیا بولتے ہیں، بالشت بولتے ہیں، بھتا بھی بولتے ہیں شاید، ہاں بھتا بھی بولتے ہیں اپنی زبان میں نا۔ 3 انگل چوڑائی 2 انچ، 4 گرہ 12 انگل چوڑائی، یعنی کہ 8 انچ ہو جائے گا، یعنی 1 بالشت 8 انچ تک کی اجازت ہے۔ نماز میں ایسی دعا کرنا جس کا سوال بندے سے کیا جا سکتا ہے مفسد نماز ہے۔ مثلا یہ دعا کہ اللہم اطعمنی، اے اللہ مجھے کھانا کھلا، یا اللہم زوجنی، اے اللہ میرا نکاح کر دے، تو یعنی وہ چیزیں دعا کرنا نماز کے اندر جس سے جو لوگوں سے سوال کیا جا سکتا ہے، اس سے کیا ہو جائے گی، نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ بلکہ نماز میں کیا حکم ہے، صرف اور صرف ہے قرأت کرے، خدا کا کلام پڑھے، وہ بھی قیام کی حالت میں۔ بے ہوش ہو جانے سے یا وضو یا غسل ٹوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز میں تھا اچانک بے ہوشی آ گئی، نماز فاسد ہوگی، اور وضو غسل ٹوٹ جانے سے تو نماز فاسد ہو ہی جاتی ہے۔ حالت نماز میں آیتوں، سورتوں اور تسبیحات کو زبان سے گننا مفسد صلاۃ، یعنی نماز کی حالت میں ہے، کوئی جو ہے نا آیت پڑھ رہا ہے تو گن رہا 1 2 آہستہ نہیں زبان میں لا رہا 1 2 3، اس سے کیا ہوگا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر ذہن میں اندر سوچ رہا ہے صرف ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مسبوق کس کو کہتے ہیں، یعنی وہ مقتدی جو جماعت میں بعد میں شامل ہوا، یعنی پہلی رکعت میں شامل نہ ہو سکا، اس کو کیا بولتے ہیں، مسبوق، مگر اس کی 1 یا زیادہ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، وہ مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی فوت شدہ رکعتیں پڑھے گا۔ اس مسبوق نے یہ خیال کر کے کہ امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے کسی کی 1 رکعت چھوٹ گئی، امام سلام پھیر رہا اور یہ گمان کر رہا کہ امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، اور وہ سلام پھیر دیا پھر کھڑا ہوا، اس کی نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر بھول کر کے ہے اور پھر اچانک اسے یاد آ کہ نہیں مجھے نہیں پھیرنا تھا، ہماری 1 رکعت باقی ہے، اور وہ کھڑا ہو گیا، تو اب اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اور سجدہ سہو بھی اس کو اس وقت کرنا ضروری نہیں ہے۔ مقتدی نے امام کی قرأت سن کر صدق اللہ و صدق رسولہ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی خدا کے کلام پڑھا اور عربی جانتا ہے، اور وہ صدق اللہ یعنی اللہ نے سچ فرمایا، اس کے رسول نے سچ فرمایا،
یہ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کوئی شخص نماز میں التحیات پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں ہے، جب کلمہ تشہد کے قریب پہنچا نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے قریب پہنچا تو مؤذن نے اذان میں شہادتین یعنی 2 شہادتیں کہیں، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس نے التحیات کی قرأت کے بجائے اذان کا جواب دینے کی نیت سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز میں غیر کلام کو، غیر نماز کو جو ہے نا کرنے کا قصد کیا، جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد۔ اس لیے کہا گیا نماز میں جو ہے نا کسی کو اچھی چیز کا بھی جواب دینا جائز نہیں ہے۔ اگر سلام کر رہا تو اس کا جواب بھی دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھی خبر، خوشخبری سن رہا تب بھی جو ہے نا اس میں الحمدللہ وغیرہ کہنا جائز نہیں، کہے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے یہ نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ بے سبب نیت توڑ دینا یعنی نماز شروع کرنے کے بعد بلا وجہ کسی وجہ شرعی نماز توڑ دینا حرام ہے، یعنی نماز شروع کر چکا، اب جو ہے نا بلا وجہ کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز کو اس نے توڑ دی، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے کہ نماز کو شروع کرنے کے بعد اس کو مکمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مان لیجئے کہ نماز شروع کیا، آگ لگ گئی کہیں پہ، یا پھر جو ہے نا کوئی حادثہ ہو گیا، تو اس وقت نماز توڑ کر کے وہاں جانا کیا ہے؟ جائز جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز توڑنے کے بعد حد سے واقع ہو گیا تو اس کو فوراً جو ہے نا نماز توڑنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آج نماز کے اتنا مکمل ہو گیا، پھر نماز جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر انشاءاللہ آگے نماز کی مکروہات کیا ہیں، یہ بھی بہت اہم چیز ہے نماز میں جو عام لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نماز درست نہیں ہوتی ہے۔